زکوٰۃ اسلام کے شعائر میں سے ہے، یعنی اسلام کی ان چیزوں میں سے ہے کہ جن سے اسلام کی پہچان الگ سے قائم ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ اس دین اسلام کا تیسرا بڑا رکن ہے اور تیسرا اہم پلر ہے جس پر اسلام کی بنیاد قائم ہے، یا جس پر اسلام کی جو عمارت ہے وہ قائم ہے۔ جہاں تک زکوٰۃ کی حکمت کا تعلق ہے تو زکوٰۃ کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں، اور بہت ساری جو اس کے اندر حکمتیں پائی جاتی ہیں وہ انشاءاللہ ہم کسی اور ڈیٹیل لیکچر کے اندر اس کو ڈسکس کریں گے۔ یہاں پر مقصد یہ بتلانا ہے کہ زکوٰۃ انسان پر واجب ہوتی ہے یا انسان کو پر فرض ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا حکم عائد ہوتا ہے بندے کی طرف جب کچھ خاص شرائط پائی جائیں اور خاص مقدار کے اندر مال موجود ہو۔ تو زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے یا زکوٰۃ کب انسان کو دینا ضروری ہوتی ہے؟ تو کچھ شرائط تو اس کی ایسی ہیں کہ جو انسان کی جو زکوٰۃ ہے یا جو انسان کا سال ہے اس کے ساتھ متعلق ہیں، ٹائم کے ساتھ متعلق ہیں، زمانے کے ساتھ متعلق ہیں۔ تو یہاں پر انشاءاللہ ہم وہ شرط ڈسکس کریں گے کہ جو زمانے کے ساتھ ہے۔ زکوٰۃ کی جو شرط زمانے کے ساتھ ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا علماء سے اور بھی جو مفتیان ہیں ان سے سنی ہوگی یہ بات، کہ زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ واجب ہوا کرتی ہے۔ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ واجب ہوتی ہے، سالانہ ایک دفعہ انسان کو ایک خاص مقدار نکالنی پڑتی ہے، 2.5% یا 40واں حصہ۔ لیکن بہت سارے لوگ اس سلسلے میں غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ مال پر سال گزرنا ضروری ہے۔ اب سال گزرنا ضروری ہے، اس سے مراد وہ یہ لے لیتے ہیں کہ آپ کی ملکیت میں ایک فرض کریں آپ کی زکوٰۃ کی تاریخ ہے رمضان کی پہلی تاریخ ہے۔ اب رمضان کا مہینہ گزر گیا، شوال کا مہینہ گزر گیا، اب سال کے درمیان میں آپ کے پاس کچھ رقم آ گئی، آپ نے کچھ رقم کمائی، یا کہیں سے آپ کے پاس پیسے آ گئے، پیسوں کا بندوبست ہو گیا، کسی بھی شکل میں پیسے آ گئے، یا اور جو زکوٰۃ جن چیزوں پر واجب ہوتی ہے تو وہ چیزیں آ گئی، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں پر بھی پورا سال گزرے گا تو ان چیزوں کی زکوٰۃ واجب ہوگی، کیونکہ انہوں نے یہ سنا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ اس وقت واجب ہوتی ہے جب مال پر سال گزر جائے۔ اب اس شرط کو سمجھنے کا تعلق ہے کہ یہ شرط ہے کیا چیز ہے۔ مال پر سال گزرنے سے مراد یہ ہے کہ زکوٰۃ آپ پر واجب ہوئی جس تاریخ میں، یعنی جس تاریخ میں آپ کے پاس مال آیا تو آپ صاحب نصاب ہو گئے۔ صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ خاص وہ کرائٹیریا یا وہ نصاب جو شریعت نے زکوٰۃ کے لیے مقرر کیا ہے، آپ اس کی کیٹیگری کے اندر آ گئے ہیں۔ اور جب انسان اس کیٹیگری کے اندر آتا ہے جو کرائٹیریا شریعت نے مقرر کیا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، زکوٰۃ کا حکم اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس پر ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ اس پر سال گزر جائے، پھر اس تاریخ پر، نہ کہ خاص مال پر۔ اب اگلے سال آپ دیکھیں گے پہلی رمضان کو جب آپ کے پاس کتنا مال ہے تو اس مال کا جو بھی زکوٰۃ کا مال ہوتا ہے تو اس کا آپ حساب لگائیں گے، اس تاریخ میں جتنا بھی آپ کے پاس مال ہوگا، چاہے وہ کم ہو جائے سال کے درمیان میں، چاہے سال کے درمیان میں زیادہ ہو جائے، تو اس کا حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اب سال کے درمیان میں آپ کے پاس پیسے آ گئے، یا سال کے درمیان میں آپ کے پاس پیسے زیادہ ہو گئے، تو وہ آپ سال کے اینڈ میں دیکھیں گے، اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو ان کی زکوٰۃ ادا کریں گے، اور اگر سال کے درمیان میں مال کم ہو گیا تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کی ملکیت میں جب سال مکمل ہو رہا ہے تو اس وقت دیکھیں گے اس وقت آپ کی ملکیت میں کیا چیز ہے اور کتنی مقدار میں ہے، تو اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ تو مال پر سال گزرنے سے مراد یہ ہے کہ جس تاریخ میں آپ صاحب نصاب ہوئے ہیں تو اگلے سال اسی تاریخ میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس کیا مال ہے۔ سال کے درمیان میں جو مال آپ کے پاس فلیکچویٹ ہوا ہے، جو رقم فلیکچویٹ ہوئے اوپر نیچے ہوئی ہے، کوئی مال آیا ہے کوئی گیا ہے، تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ خاص اس تاریخ میں دیکھیں گے کہ جس تاریخ میں آپ کی وہ ڈیٹ مکمل ہو رہی ہے، کہ جس ڈیٹ میں شریعت کی طرف سے زکوٰۃ کا حکم آپ کی طرف عائد ہوا تھا اور زکوٰۃ کا حکم آپ کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ تو یہ وہ شرط ہے جس کا میں نے خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ بہت سے لوگ اس سلسلے میں کنفیوز ہوتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں، پھر پوچھتے بھی ہیں فون کر کے، تو یہ اس کا خلاصہ ہے۔